من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ آج کے سبق میں ہم تذکرہ کریں گے اسلام کی سب سے پہلی معروف ترین جنگ بدر یا غزوہ بدر کا۔ لفظ غزوہ اس جنگ پر بولا جاتا ہے جس جنگ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ مکہ مکرمہ کا زمانہ مسلمانوں کے لیے پریشانی اور مظلومیت کا دور اور زمانہ تھا۔ مدینہ طیبہ میں تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت عنایت فرما دی۔ مکہ والوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، اور وہ تجارت کر کے واپس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ تھا۔ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، وہ قافلے کے سربراہ تھے۔ 1000 کے لگ بھگ اونٹ اس قافلے میں شامل تھا۔ آپ حیران نہ ہوں کہ 1000 اونٹ اصل بات یہ تھی کہ وہ جو تجارت ہوتی تھی نا، وہ ایک بندے کی نہیں ہوتی تھی، کئی قبائل ہوتے تھے، ہر قبیلے میں کئی گھر ہوتے تھے جو اپنا مال و متاع اس تجارت میں لگا دیتے۔ ایک قافلہ بنتا، مختلف قبیلوں کے ایک ایک دو لوگ ہوتے۔ چونکہ صحرائی علاقہ تھا، کوئی بھی جانور اتنی مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ اونٹ ہے، وہ پانی اس میں ذخیرہ ہے، صحرا میں پانی پیے بغیر کئی دن وہ سفر کر سکتا ہے، اسی لیے اسے صحرا کا جہاز بولا جاتا ہے۔ تو پورے مکہ کی تجارت تھی وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی قافلہ ہے۔ آپ نے ایک دستہ قافلے والوں کی طرف روانہ کیا۔ مجھے یہاں
ایک دو باتیں جو بار بار میں ذکر کر چکا ہوں وہ پھر ذکر کرنی ہے، تاکہ یہ بات کھل جائے اور واضح ہو جائے۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں غزوہ بدر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جہاد کا بار بار ذکر آئے گا، صحابہ کے ایمان و فوز قصے بار بار بیان کیے جائیں گے۔ صحابہ کے جذبات، صحابہ کی نچھاور کی جانے والی محبتیں، مدینہ طیبہ میں جب آپ نے انصار مدینہ سے مشورہ لیا نا بدر کا، مہاجرین تو وہ ہیں نا جو مکہ سے آئے ہیں، انصار مدینہ سے جب مشورہ لیا نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب تک آپ مدینہ میں نہیں آئے تھے اس وقت تک ہم نے آپ کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا تھا، آپ آ گئے مدینہ میں، ہم نے آپ کی اور آپ کے یاروں کی ذمہ داری قبول کر لی، بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ اب یہ کوئی خیال کرے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، یا رسول اللہ اب آپ ہمیں اگر آگ میں کودنے کا حکم بھی دے دیں نا تو ہم بغیر غور و فکر کیے آپ کے حکم پر آگ میں بھی کود جائیں گے۔ یہ جذبات بھی ہیں، اس لیے ہم ایک بات پہلے کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف الجواب میں لکھا کہ یہ جہاد کیا چیز ہے۔ ظاہری طور پر ایک تلوار ہے، نیزہ چلتا ہے، تیر چلتا ہے، تلوار چلتی ہے، بندے قتل ہوتے ہیں، مسلمانوں میں شہادتیں ہوتی ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ناک کاٹا گیا، کسی کا کان، یہی ہے نا، کسی کو بازو پہ تیر لگا، ہاتھ شل ہو گیا۔ ظاہری طور پر تو یہ جھگڑا ہے، ظاہری طور پر تو یہ لڑائی ہے، اور پیغمبر تو لڑائیوں کا خاتمہ کرنے آئے تھے۔ تو یہ جو جہاد ہے، جنگ ہے، یہ عبادت کیسے ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام نے جنگ بدر لڑی ہے نا، آغاز کیا ہے، یہ اصل میں تمہیں ظاہراً لڑائی نظر آ رہی ہے، کافر مارے گئے، کافر قید کیے گئے، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اصل ہے کیا؟ فرمایا ایک آدمی کو جسم پہ زخم بنا، اس زخم میں پیپ بن گئی، طبیب نے، ڈاکٹر نے، حکیم نے ایک تیز آلہ لیا، کٹ لگایا، جیسے کٹ لگا تو پیپ نکلی، گند نکلا، زخم صاف ہوا، جیسے صاف ہوا تو وہ تندرست ہونے لگا۔ اگر یہ تیز دار آلہ نہ مارا جاتا، سوراخ نہ ہوتا، پیپ باہر نہ نکلتی تو یہ کئی بیماریوں کا سبب بنتا۔ مسلمانوں کو امن سے عبادت کرنے نہیں دے رہے تھے، مکہ میں مسلمانوں کو تنگ کیا ہوا تھا، مال و متاع پہ قابض تھے، مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو کوئی امن کی ضمانت نہیں تھی،
کوئی پتہ نہیں تھا کہ کب مکہ والے مدینہ والوں پہ چڑھائی کر دیتے۔ فرمایا یہ جو جہاد ہے نا، یہ پیدا ہونے والی اس پیپ کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس جنگ نے وہ جو تلوار چلی، دیکھیں پیپ نکالنے میں ظاہراً تیز دھار چیز ہی لگتی ہے نا، صحیح جسم پر کوئی مارنے دیتا ہے؟ بول نہیں رہے۔ آپ بچے کو لے کے گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ہاتھ بالکل صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ کٹ لگانے دیں گے؟ نہیں نا، اسی جگہ پر جہاں پر پیپ ہے، جہاں پہ نقصان ہے۔ تو یہ جہاد بھی وہ کٹ ہے جو نقصان کو باہر نکالتا ہے۔ اس سے منافقین نکلتے ہیں، منافقوں کا پتہ چلتا ہے، کافروں پہ روک پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کی لڑائی کے بعد 313 مسلمان ساز و سامان نہ ہونے کے برابر، اسلحہ نہ ہونے کے برابر، اس کے باوجود بھی یہ جو فتح ہوئی نا، اس نے صرف مکہ نہیں بلکہ اطراف عالم کے کافروں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے بدر کی فتح نے۔ سمجھے آپ؟ ابو سفیان نے جب دیکھا نا کہ ایک لشکر نگرانی پہ آ گیا مسلمانوں کا، اس نے بندہ بھیجا مکہ کی طرف، جاؤ مکہ والوں کو بتایا گیا کہ تمہارا لشکر خطرے میں ہے۔ تو مکہ والے بڑی تیاری کر کے، پہلے تو مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کریں، کیا طریقہ اختیار کریں۔ تو آخر کار یہ بدر پر، یعنی اپنے قافلے کو بچانے کے لیے انہوں نے تہیہ کیا اور نکلنے کی کوشش کی۔ نبی پاک علیہ السلام، ذری بات ہے جاسوسی نظام تھا، یہ بڑا ایک عنوان ہے، اور یہ جاسوس کے کندھے پر ہی جنگیں جیتی جاتی تھیں یا شکست ہو جاتی تھی۔ ان کی خبروں کا بڑا کردار ہوتا تھا جنگ میں نا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی صحابہ کے جذبات دیکھے، مہاجرین کے جذبات دیکھے، انصار کے جذبات دیکھے نا، تو آپ نے بھی لشکر لیا اور چل پڑے۔ میں غزوہ بدر کو 2-3 حصوں میں بیان کروں گا۔ اس میں بعض پیچیدگیاں ہیں، بعض واقعات ہیں، بعض مسائل ہیں، ہم ان کو بھی ذکر کریں گے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو نابینے صحابی تھے، ان کو مدینہ طیبہ میں امام مقرر فرمایا۔ لہٰذا یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نابینے آدمی کی امامت کا کیا حکم ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے، عام مسئلہ یہ ہے کہ نابینے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بات سمجھے؟ جب مکروہ کہا جاتا ہے نا، تو آگے سے یہ کہا گیا کہ حضور نے عبداللہ بن ام مکتوم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا تھا۔ تو جواب یاد رکھیں، وہ نابینا جو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، جو اپنے لباس کا خیال رکھے،
جو اپنے بستر کے صاف ہونے کا خیال رکھے، نفیس اور صاف ستھرا رہنے والے نبینے کے پیچھے نماز مکروہ نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ چونکہ عام طور پر جو نابینا بندہ ہے وہ اپنی صفائی کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ لیکن آج بھی کوئی نابینا، ہمارے آف صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، نظر کوئی نہیں، ایسا صاف ستھرا بندہ، لباس کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، ایسے نفیس نبینے بندے تو نظر ہی نہیں آتے۔ تو اگر چال ڈال، رہن سہن، بستر، لباس یہ صاف ستھرا ہے نا، تو ایسے نبینے آدمی کے پیچھے نماز مکروہ نہیں۔ ان کو نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں امام مقرر فرمایا۔ یہ جو آیت ہے کما اخرجک ربک من بیتک، یہاں سے بدر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کو میں مختلف حصوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔